اور جب ابھی جلسہ ختم ہونے کے بعد اپنے بستر پر جا کر کے تم لیٹنا اور ذرا اپنی آنکھوں کو بند کر کے تصورات میں جا کر کے سوچنا کہ گاؤں کے کس شخص کے لیے، کس بھائی کے لیے، کس بہن کے لیے، کس انسان کے لیے میرے دل کے اندر یہ جذبات ٹھاٹھے سمندر کی طرح ٹھاٹھے مار رہے ہیں۔ خدا کے لیے ابھی سے اپنے دل کو کینے جیسی بیماری سے صاف کرنا اور کہنا کہ اس میں مجھے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی طاقتور نے کسی غریب کو، کسی مظلوم کو تکلیف پہنچا دی ہے اور وہ مظلوم اور وہ کمزور آدمی بدلہ نہیں لے سکتا ہے، لیکن فراق میں یہ رہتا ہے کہ کسی طریقے سے موقع ملے اور میں اسے رگڑ کر کے رکھ دوں، اپنا کندھا چھوڑ کر کے دوسرے کا کندھا استعمال کرتا ہے اور اس کے کندھے پہ بندوق رکھ کر کے چلانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اس طاقتور کو میں مٹا دوں اور میں فرد کر دوں اور میں ختم کر دوں۔ آؤ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے میرے مسلمان بھائیوں، ایمانی بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، ذرا سوچو تو صحیح، کس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، کس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، کس نبی پر ایمان لاتے ہو، کس نبی کے تاج ختم نبوت کا تم اظہار اور اعلان کرتے ہو اور کس نبی کی اتباع اور پیروی کا اپنے دل کے اندر جذبہ رکھتے ہو اور کس نبی کے لیے تم اپنے دل میں کل میدان محشر میں شفاعت کی امید رکھتے ہو۔ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں۔ جاؤ ذرا تاریخ پڑھو اسلام کی، جس مکہ کے لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جینا دشوار کیا تھا، جس مکہ کے لوگوں نے نبی پر پانی بند کیا تھا، نبی پر کڑا بند کیا تھا، شعبہ کی تعلیم کے اندر 3 سال کھانا بند ہے، 3 سال پانی بند ہے، مکہ کا کوئی کافر نبی سے بات نہیں کرتا ہے، بچے بھوک پیاس سے بلک رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، کھانے کے لیے کچھ میسر نہیں ہے، ماں کی چھاتیاں سوکھ گئی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھتی ہیں اور بارگاہ الہی میں آپ بزبان حال منتظر ہوتے ہیں۔ رب ذوالجلال ان معصوموں کو اس جرم کی، اس قصور کی سزا مل رہی ہے جو عہدنامہ مکہ کے لوگوں نے تحریر کر کے خانہ کعبہ کے دروازے پر چسپاں کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کو بلا کر کے فرمایا کہ چچا اس عہدنامے کی وجہ سے ہمارا بائیکاٹ کیا گیا، ہمیں مکہ سے نکال کر کے شوق ابی طالب کی گھاٹی میں محصور کیا گیا ہے۔ میرے چچا جاؤ ان لوگوں سے کہہ دو کہ وہ عہدنامہ جس معاہدے کو خانہ کعبہ کے دروازے پہ لٹکایا تھا، اللہ کے نام کے علاوہ ساری تحریر کو دیمک میں چاٹ دیا۔ اگر محمد رسول اللہ کی بات سچی ہو تو یہ عہدنامہ آج سے ختم ہونا چاہیے، یہ معاہدہ آج سے ٹوٹنا چاہیے، اور اگر میری بات غلط ہو تو اس معاہدے کو باقی رکھا جائے۔ حضرت ابو طالب سرکاران قریش مکہ کے پاس گئے اور فرمایا وہ میرا بھتیجا یہ کہتا ہے کہ جس کی وجہ سے تم نے اس کی زندگی دور کر دی ہے، تم نے مکہ کی زمین اپنی وسعتوں کے باوجود میرے بھتیجے محمد رسول اللہ پر تنگ کر دی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ معاہدہ پورا ختم ہو چکا ہے، اللہ کی ایک مخلوق ہے دیمک جس نے اسے چاٹ کر کے ختم کر دیا ہے، صرف باقی ہے تو اللہ کا نام باقی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر یہ معاہدہ ہمارے کہنے کے مطابق ختم ہو چکا ہے، اس کی تحریر مٹ چکی ہے، تو یہ معاہدہ ختم ہونا چاہیے، اور اگر باقی ہے تو یہ باقی رہنا چاہیے۔ سرداران قریش نے ابو طالب کے ساتھ جا کر کے اس تحریر کو، عہدنامے کو جب اٹھا کر کے دیکھا، رب کعبہ کی قسم وہ معاہدہ دیمک نے چاٹ کر کے فنا کر دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں اہل عیال شعبہ ابی طالب سے باہر نکل کر کے آئے ہیں، ایک ایک پانی کے قطرے کو ترسا دیا تھا، ایک ایک لقمے کو ترسا دیا گیا تھا۔ یہیں پر بس نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ جانے کتنی مرتبہ جان سے مارنے کی مکمل کوششیں کی گئی، اور یہیں پر بس نہیں آپ کا جو کلمہ پڑھے اے اللہ یہ تیرے نبی کے ماننے والے ہیں، یہ اللہ اے اللہ تیرے نبی کے سچے